زبان سے کہے گئے الفاظ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا، تو آپ کے سامنے چاہے کوئی بھی ہے، لیکن آپ کے غصے میں آپ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں ان سے، یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ آپ کے دل میں ان کا کیا احترام، کیا عزت یا کیا مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے زبان سے کہے گئے الفاظ آپ کا اخلاق واضح کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، چاہے پھر وہ عورت کر رہی ہے یا مرد کر رہی ہے۔ زبان ایسی چیز ہے کہ آپ اگر کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہو نا بنا ہاتھ لگائے، تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائے تکلیف دے سکتے ہو۔ زبان کے استعمال سے آپ ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساری زندگی وہ انسان یاد رکھ سکتا ہے۔ آپ چاہے ان سے معافی بھی مانگ لیں نا، انسان معاف بھی کر دیتا ہے، درگزر کرنے والے درگزر بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ساری زندگی وہ درگزر تو ہو جاتی ہے لیکن وہ الفاظ ہمیشہ انسان کو یاد رہتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ چاہے غصے میں ہیں یا کبھی جھگڑا کسی سے ہو تو ایسے الفاظ نہ کہیں جو کسی دوسرے کو تکلیف دے، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں نا، پہلے خود اس کی جگہ پہ ہو کے سوچیں کہ اگر وہ انسان ہمیں یہ کہتا تو ہمیں کیسا لگتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں بھی اور ویسے بھی کہا کہ من سمعت نجا، تم میں سے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایسی حالتوں میں خاموش رہیں، بلکہ زیادہ خاموشی ہی اچھا ہے، کیونکہ الفاظ ان کے سامنے ضائع کرنا جن کو کسی چیز کا اثر ہی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، آپ کا سننا کسی کو اچھا نہیں لگ رہا، تو زبان سے کیوں آپ اپنے الفاظوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر نیک ہم سفر کی بات کریں تو نیک ہم سفر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی نیک ہم سفر کی خواہش رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے، فرمایا اللہم یسر لی جلیسا صالحا فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ مجھے نیک ہم سفر عطا کر اس دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اب نیک ہم سفر کیا ہے کہ جو بنا کہے آپ کی ہر ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، آپ کو الفاظ کی ضرورت نہ پڑے ان کو یہ بیان کرنے کے لیے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں یا کس چیز کی خواہش مند ہے، بنا کہے جو سب کچھ سمجھے۔ اور پھر بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی حدود خود قائم کرتا ہے، اور مسلمان کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جو اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو اللہ کی رضا کے لیے سرنڈر کر دے، خود کو سیکریفائس کرے صرف اس لیے کہ یہ عمل، یہ بات، یہ کام میرے رب کو پسند نہیں تو میں اس سے دوری اختیار کروں گا۔ اور پھر پتہ ہے اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جن غلط کاموں میں یا جن غلط چیزوں میں انسان کو کر کے لذت ملتی تھی نا، اب وہی انسان نیکیوں میں لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کو